کے 11ویں سال یثرب کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے سال 12 آدمیوں نے بیعت کی۔ ان لوگوں نے جا کر یثرب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبوت کے 13ویں سال کافی تعداد میں یثرب کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ ہجرت کر کے یثرب تشریف لے آئیں تو وہ ان کی اور ان کے صحابہ کی مکمل حفاظت اور مدد کریں گے۔ مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ ہجرت خفیہ طور پر کافروں سے چھپ کر کی جاتی تھی تاکہ قریش ان کو ہجرت سے روک نہ سکیں۔ کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکنے کے لیے بڑا خوفناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے منصوبہ سے آگاہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مکہ سے نکلے اور غار سور میں 3 راتوں تک چھپے رہے، پھر وہاں سے نکل کر یثرب پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست استقبال کیا۔ یثرب پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور تمام صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد بنانے میں بھرپور حصہ لیا۔ یثرب کا نیا نام مدینہ طیبہ رکھا گیا۔ ہجرت کے 2 سال بعد کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بدر کے میدان میں پہلی جنگ ہوئی۔ بدر مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، جن میں ان کا سپہ سالار ابو جہل بھی شامل تھا۔ دشمن کے 70 آدمی گرفتار ہوئے جبکہ باقی بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 14 تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں۔ ان میں سے اکثر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اسلام عرب کے طول و عرض میں پھیلتا چلا گیا۔ مسلمان مضبوط ہوتے گئے۔ حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں کو خطوط لکھے جن میں ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ 8 ہجری میں اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے قبل 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان 10 برس کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ طے ہوا تھا، مگر کفار نے اس عہد کی خلاف ورزی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں بغیر کسی قتل و غارت کے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ نے مکہ کے لوگوں کو عام معافی دے دی۔ مکہ اور عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ 10 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا۔ عرفات کے میدان میں خطبہ دیا، لوگوں کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت کی، ان کو ظلم و ستم سے منع فرمایا۔ 11 ہجری میں اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب قیامت تک اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ہے۔